ہم لڑ نہیں سکتے، ہم کمزور ہیں، اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں، منظم ہم نہیں ہیں، وسائل کی کمی ہے اور غربت کی چکی میں دن بدن پستے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ لو غربت کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کسانوں، گنے کے کاشتکاروں کا موقف۔ کسان پریشان ہے، کسان نا امید ہو چکا ہے، 4 سال سے اس کی فصلوں کو نقصان جا رہا ہے، اور کسانوں کے آج بھی اربوں روپے واجب الادا ہیں شوگر ملوں کے حوالے سے۔ آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں چیف آرگنائزر کسان بورڈ پاکستان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں، وہ مختلف قسم کے مافیاز پاکستان میں پنپ رہے ہیں، منظم گروہ ہیں، اور جنہوں نے کسانوں کی معیشت پر عکاس بیل بن کر اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شوگر ملیں ہیں، اور مجھے آج بھی وہ فقرہ یاد ہے کہ کمشنر کے آفس میں گیا اور ان سے کہا کہ جناب جی یہ کسانوں کے مسائل ہیں، یہ فلوں نے پیسے دینے ہیں، تو انہوں نے مجھے برملا ایک فقرہ کہا، اور جو آج بھی میرے سامنے حقیقت کا روپ بن کر میرے سامنے گردش کر رہا ہے۔ اور نے کہا اختر صاحب آپ ہمارے دفتر میں آنا آپ کو بھی مشکل ہے، آپ کو مشکل سے ٹائم ملتا ہے، پھر آپ ہمارے دفتر میں آتے ہیں، اور آپ جن کو خلاف بات کر رہے ہیں وہ گروپ ہیں پاکستان میں کہ جو سی ایم کا دروازہ بھی پاؤں کی نوک ٹھوکر سے کھولتے ہیں۔ وہ ایک منظم گروپ ہے، وہ ہمیشہ اقتدار میں رہتا ہے، اور جو اقتدار میں رہتے ہیں قانون ان سے بالا تر ہیں وہ۔ جی ہاں، حقیقت یہی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ گنے کا کرشنگ سیزن لیٹ کرتے ہیں۔ گنا اگر دے دیا جائے تو وہاں پر مختلف طریقوں سے کٹوتی کی جاتی ہے، اور پھر ٹرالی کو کھڑا کر کے انتظار کروایا جاتا ہے کہ جس سے گنے کا وزن اور کم ہو جاتا ہے، اور پھر خدا کر کے جب باری آتی ہے تو گنا ان لوڈ کر دیا جاتا ہے، پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے جس کو CPR بولتے ہیں، اور کسانوں تنظیموں کا بھرپور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ رہا ہے، اب بھی ہے کہ خدا را اس کاغذ کے ٹکڑے کو CPR کو قانون کی شکل دی جائے، لیکن نہیں ہونے دیا۔ اسٹیٹ بینک نے صاف انکار کر دیا کہ یہ نہ کرو، اسٹیٹ بینک کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ بھئی یہ سب ملک کے محافظ ہیں ادارے، لیکن کسانوں کے محافظ نہیں ہیں، وہ سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اتنا سا مطالبہ تھا نا کہ یہ CPR کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو آپ ایک لیگل فریم میں دے دیں، ہمیں ایک چیک کی ڈکلیئر کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیوں کرنے انہوں نے نہیں ہونے دی؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ چیک ڈکلیئر ہو گیا، جو ہم 4 سال کسانوں کے اربوں روپے ہم ادا نہیں کرتے، ہمارے گرد گلے میں قانون نے پھندا ڈال دینا ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، لیکن اپنے گلے میں انہوں نے پھندا نہیں ڈالا، لیکن کسانوں کے پیسے لے کر دبا کر اور کسانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گلے میں غربت سے تنگ آ کر خودکشی کا پھندا ڈال لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے سال سے پیسے لینے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے، اور اگر کوئی پیسے لینے جاتا ہے تو اس کو بہانے لگتے ہیں، لو جی آپ کا 10 کروڑ روپے بنتا ہے، 2 کروڑ روپے بنتا ہے، یہ لو 5 لاکھ، یہ لو 2 لاکھ، چلو اپنے یہ کام چلا لو۔ وہ بیچارے نے کام چلانے، اس نے آڑتی کو پیسے دینے ہیں، اس نے کھاد والے ڈیلر کے پیسے دینے ہیں، اس نے پیسٹی سائڈ والے کو پیسے دینے ہیں، اس نے بچوں کی خوشیوں کے لیے کچھ خرچہ کرنا ہے، اس نے بچوں کی بیماری کے لیے کرنا ہے، اس نے تعلیم پر خرچ کرنا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے چل یار کچھ تو ملا،
لیکن ان مافیاز نے یہ روایت بنا لی ہے کہ نہیں، ہم نے کسان کو پیسے نہیں دینے، اور اس کو انہی کو دیکھ کر ہر رکشے والے نے ایک فکرہ لکھا ہوا ہے اپنے، اور ٹرکوں والوں نے بھی، کہ پسند ساڈی خرچہ مالکاں دا، پیسے تواڈے یشی ساڈی۔ یہ مل مالکان اس پر چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے کسان اس ملک کے باسی ہیں، کسان اس ملک کی اکائی ہیں، اور کسان وہ طبقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے یا یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ نے 24 کروڑ عوام کو خوراک فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے، اور وہ خوراک فراہم کرنے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو خوراک فراہم کر رہا ہو اور وہ بھوکا رہے، وہ لاچار ہو، اور عیاشی، اس کی دولت و عیاشی دوسرے کریں، تو یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمام پاکستان کی کسان تنظیموں کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ خدارا شوگر کین ایکٹ کے تحت ان کو پابند کیا جائے، کہ جو سی پی آر کے تحت وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر پیمنٹ کرنی ہے، یہ سال ہر سال نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ قانون ہمارے تابع ہے، ان کو پتہ ہے اختیارات ہمارے تابع ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک اشارہ کرنا ہے، ہر چیز کو ہم نے جام کر دینا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ طبقہ ہے۔ لیکن کسانوں، واقعی آپ ہڑتال نہیں کر سکتے، آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ غربت کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں، آپ صرف کاشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آپ منظم نہیں ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف جھنڈوں کے تلے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنے اس تحفظ کے لیے کہ آپ کو جائز منافع ملے آپ کے جنس کا، اس مفاد کے لیے بھی آپ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ تو اگر نہیں ہوگے تو یہ مافیاز آپ کو اس طرح آپ کی معیشت کو نوچیں گے، نچوڑیں گے، کھائیں گے، اور آپ سسکیاں لیں گے۔ اس سے پہلے کہ مزید سسکیوں میں اضافہ ہو، دلدل میں مزید دھنس جائیں، یہیں پر اگلی نسل کے لیے اپنے آپ کو منظم کر لو۔ پاکستان کے لیے اپنے آپ کو منظم کرو۔ کسانوں، پاکستان کی بقا کی جنگ آپ لڑے، خوراک آپ نے دینی ہے، خوراک آپ نے فراہم کرنی ہے۔ آپ نہ زندہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، منظم ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ۔ اور جس دن کسان آپ منظم ہو گئے تو کوئی مائی کا لال آپ کی جنس کی قیمت کو روکے گا نہیں، کوئی مائی کا لال آپ کے پیسے روکے گا نہیں، کوئی مائی کا لال یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ آپ کی قیمت 4,000 روپے من طے ہوئی ہے اور آپ نے 2,000 روپے میں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اپنی انہی باتوں سے اپنے میزبان چوہدری اختر فاروق میو کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، نئے عزم سے، نئے عہد سے اور نئے ولولے سے۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد ہے۔